کاش میں ان کے درے پا مجھے آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ میری ہر ایک بات کو آپ توجہ سے سننے کی کوشش کیجئے گا۔ پوری دنیا کی اگر میں بات کروں تو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جس میں کہ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر گزرے ہیں۔ اگر میں مسلمان بادشاہوں کی بات کروں تو ایک نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور دوسرا نام ہے حضرت سکندر ذوالقرنین کا۔ اگر میں کافر بادشاہوں کی بات کروں تو ایک نام ملتا ہے بخت نصر اور دوسرا نام ملتا ہے نمرود کا۔ نمرود کہ جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، جس کی اپنی ایک سلطنت تھی، مگر خمار سلطنت کا اس قدر چڑھا، جوش سلطنت کا اس قدر بلند ہوا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، اپنے آپ کو معبود کہلوانے لگا، اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا۔ یاد رکھیں جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک دن بستر پہ سویا ہوا تھا، اچانک رات میں خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد صبح کو جب بیدار ہوتا ہے تو بے چینی کا عالم اس کی بڑھ جاتا ہے، اضطرابی کا عالم اس کی بڑھ جاتا ہے، اور صبح کو بیدار ہونے کے بعد اس نے کاہنوں کو بلایا، اس نے نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے آسمان کی طرف سے ایک ستارہ ٹوٹ کر کے آتا ہے اور وہ پوری دنیا میں روشنی بکھیرنے لگتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی مجھے بتایا جائے۔ بڑے بڑے نجومی اس کے دربار میں ہیں، بڑے بڑے کاہن اس کے دربار میں ہیں، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے مگر اس کو اس کے خواب کی تعبیر معلوم نہیں ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنی صلاحیت اس کی نہیں کہ اپنے خواب کی تعبیر جان سکے۔ خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے کاہنوں کو بلاتا ہے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے نجومیوں کو بلاتا ہے۔ ایک بہت بڑے کاہن نے آگے بڑھ کے کہا تھا نمرود اگر واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، آپ ہی کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ آپ کی سلطنت کی خاتمے کا باعث بنے گا، آپ کی حکومت کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا، آپ کی سلطنت کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر! جب اتنا سنا نمرود نے کہ میری سلطنت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، جو میری حکومت کو نیست و نابود کرنے کا سبب بنے گا، اس نے ایک بڑی فوج تیار کی، اور بڑی فوج تیار کرنے کے بعد اس کو حکم نافذ کیا کہ جاؤ میری سلطنت میں گھر گھر جا کر کے دیکھو، کوئی عورت اگر حاملہ ہو تو اس کے بچے کو گرا دو، کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو پھر اس کے بچے کو جا کر کے قتل کر دو، عورتوں کو مردوں سے دور کر دیا جائے، مردوں کو عورتوں سے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ عورت اور مرد آپس میں ملیں گے نہیں تو بچے کی ولادت کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر کوئی بچہ میری سلطنت میں پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کا آرڈر سننے کے بعد ایک بہت بڑی فوج نمرود کی سلطنت میں گھومنے لگی، گردش کرنے لگی۔ وہ گھروں میں جا جا کر کے دیکھا کرتے تھے کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا ہے، کسی کے گھر میں کوئی ولادت تو نہیں ہوئی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیٹا تو نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن آپ والد کی صلب سے ماں کے شکم میں تشریف لا چکے ہیں۔ یاد رکھیں لوگ سلطنت میں، حکومت میں، حکمرانی میں، سلطنت میں گھوم رہے ہیں، لوگ نمرود کے گھر گھر جا کر کے چکر لگا رہے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیٹا تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے بیٹوں کو قتل کروا دیا نمرود نے، نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کروا دیا نمرود نے، اور مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا گیا، عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں بات بھلے ہی شرم کی ہے، بات بھلے ہی حیا کی ہے، لیکن میں آپ کو اشارتاً بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کا شکم بڑھ جاتا ہے، ماں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں ہیں تو آپ کا پیٹ بڑا نہیں تھا، آپ کا شکم بڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کا خلیل دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہا ہے تو کسی کو احساس نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ نمرود نے پہلے ہی سے اعلان کر رکھا تھا اگر کوئی عورت حاملہ ملے اس کے بچے کو گرا دو۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سرتاج کو لیا اور لینے کے بعد جنگل میں گئی، ایک غار میں جانے کے بعد وہاں ٹھہر گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ توجہ کو میری بات سے سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، یاد رکھیں اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا ہینڈسم بچہ دیکھ کر کے آپ کی ماں آپ پر رشک کرنے لگی۔ اللہ اکبر! اور خوبصورت کیوں نہ ہوتے آپ، اس لیے کہ آپ ہی کی نسل سے تو محمد عربی دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ آخری پیغمبر کا نور آپ ہی کی پیشانی میں تھا۔ اللہ اکبر! آخری پیغمبر دنیا میں آپ ہی کی نسل سے تشریف لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، لیکن جب ولادت ہوئی آپ کی ماں کو یہ خطرہ لاحق ہوا۔ نمرود نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! بیٹا پیدا ہو چکا ہے لیکن ابھی ولادت ہوئی ہے۔ دیکھیں آج ہمارے گھروں میں ذرا سی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں شکوے گلے رب کی ذات سے بھی کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولا یا تو پریشانی کو ٹال دے یا پھر ہمیں موت عطا کر دے۔ یاد رکھیں موت کی تمنا کرنا پریشانی کے عالم میں یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو گزارنا سیکھو۔ اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اللہ کا جو جتنا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، اللہ انہی بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہی بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ پریشانی میں رہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا کریں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کریں۔ یاد رکھیں پریشانی دینے والا پروردگار ہے تو پریشانی کو ٹالنے والا بھی پروردگار ہے۔ اگر پریشانیاں آتی ہیں ہر پریشانی کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، پریشانی کا عالم دیکھیں۔ آپ کی ماں پریشان ہو جاتی ہیں، کہیں نمرود کو اگر پتہ چل گیا میرے بچے کو قتل کروا دے گا، اس خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں غار میں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں۔ غار میں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں تو پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہیں، بار بار اپنے شہزادے کی طرف دیکھ رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے پروردگار میں تیری امان میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں تیری امان میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں تیری امان میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ اس لیے جانا پڑا آپ کو۔ اگر محلے کی عورتیں دیکھیں گے کہ وہ فلاں عورت غائب ہے، کہیں ایسا نہ ہو تلاش کرتے یہاں تک غار تک پہنچ جائیں، اس لیے مجھے قبیلے میں جانا پڑے گا، اس لیے مجھے گاؤں میں جانا پڑے گا، مجھے اپنے گھر میں جانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں اپنے گھر میں تشریف لاتی ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ ادھر ماں کو اشتیاق پیدا ہوتا ہے، تیسرے دن اپنے بیٹے کے قریب جانا چاہتی ہیں، راستے میں چل رہی ہیں اور دل میں تصور کر رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ درندوں نے میرے بچے کو نوالا بنا لیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو درندوں نے میرے بچے کو کھا لیا ہو، اس لیے کہ جنگل میں جانور رہتے ہیں، غار کے قریب کہیں ایسا نہ ہو کہ درندے آ گئے ہوں میرے بچے پہ نظر پڑی ہو، اس لیے کہ اگر انسان کی خوشبو درندوں کو آتی ہے دوڑ کر کے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، انسانوں پہ دوڑ کر کے حملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں جب گئی تھی اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسے فرمایا، ایک نظر اس کو دیکھتے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں اپنے گھر میں جاتی ہیں، اللہ نے انتظام فرمایا جبریل جاؤ میرے خلیل کے پاس اور جا کر کے دیکھو میرے خلیل کو۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ نے کرم فرمایا، آپ کی 3 انگلیوں سے ایک انگلی سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، دوسری انگلی سے شہد کا چشمہ جاری فرمایا اور تیسری سے دودھ کا چشمہ جاری فرمایا۔ جس چیز کی ضرورت آپ کو ہوا کرتی تھی حسب ضرورت اس کو نوش فرما لیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ غار کے چاروں طرف شیر اور تمام تر درندے اور بھیڑیے ٹہل رہے ہیں۔ آپ نے تصور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچے کو انہوں نے اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے استعمال کر لیا ہو۔ اللہ نے آپ کی والدہ کے دل اور دماغ سے خوف نکالا، آپ
غار کے اندر تشریف لے کر کے گئی تو آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے منہ میں انگوٹھا ہے، وہ اس سے دودھ کا مزہ لے رہے ہیں، وہ اس سے دودھ کا ذائقہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ جب انتظام فرماتا ہے، نمرود نے تو اعلان کیا تھا بچوں کو قتل کر دیا جائے، نمرود نے تو اعلان کر دیا تھا کہ حاملہ عورتوں کے حمل کو گرایا جائے، حاملہ عورتوں کے حمل کو ضائع کر دیا جائے، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر پرورش کی میں بات کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں بچے جس طرح سے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑا کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے بچے جس طرح سے ایک مہینے میں بڑا کرتے ہیں، اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں بڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے پروان چڑھنے کا عالم یہ تھا۔ ہمارے گھروں میں بچے جس طرح سے جسمانی اعتبار سے ایک سال میں جوان ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنے جوان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی والدہ اپنے گاؤں میں لے کر کے آتی ہیں، اپنے گھر کے قریب لے کر کے آتی ہیں، تو جب سے ہی گھر کے قریب لے کر کے آئیں، اپنے گاؤں میں لے کر کے آئیں، لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، آج تک اتنا ہینڈسم بچہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، کسی کی نظروں کے سامنے اتنا حسین و جمیل جوان نہیں آیا تھا۔ دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے، چاروں طرف سے ایک جنب غفیر ہو گیا، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، لیکن آپ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے، اس لیے کہ غار سے آنے کے بعد اگر مجمع عام میں آپ آ کر کے کہتے اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ ایک ہے، نمرود کو خدا مت مانو، نمرود کی پرستش مت کرو، نمرود تمہارا معبود نہیں ہے، وہ اللہ ایک ہے، اگر اس طرح کی تقریر آ کر کے مجمع عام میں کرتے تو کہیں نہ کہیں نقصان کا باعث بنتا۔ اللہ کے خلیل نے حکمت عملی سے کام لیا، اور حکمت عملی گویا کہ خدا کی طرف سے تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سارے لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بتاؤ میرا خدا کون ہے؟ کسی نے کہا یہ جو ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہے یہ تمہارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دیر کے بعد چاند کی روشنی اس پہ غالب آ گئی۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا یہ جو ستارہ جس کو تم نے میرا خدا کہا ہے اس پہ روشنی چاند کی غالب آ گئی، اب بتاؤ کہ ہمارا خدا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ چاند جو کہ بہت زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے یہی تمہارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا صبح نمودار ہوئی تو وہ چاند بھی غائب ہو گیا، روشنی بھی غائب ہو گئی، سورج نکلا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بتاؤ ہمارا خدا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ تمہارا خدا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لوگوں سنو سنو، تم نے ستارے کو خدا کہا لیکن ستارہ بھی چھپ گیا، تم نے چاند کو خدا کہا لیکن چاند بھی چھپ گیا، تم نے سورج کو خدا کہا سورج بھی غروب ہو گیا، یہ ساری چیزیں تمہاری خدا نہیں ہو سکتی۔ جو ستارہ چمکے اور ڈوب جائے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، جو چاند چمکے اور ڈوب جائے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، جو سورج چمکے اور ڈوب جائے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک خدا کی طرف آ جاؤ، اس خدا کی عبادت کرو جو خدا تم کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو خدا تم کو موت دینے پہ قادر ہے، تمہاری سننے پہ بھی قادر ہے اور تمہاری مدد کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، انہوں نے بچپن ہی سے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ ان کے چچا کا نام آزر ہے جو کہ کافر تھا، یہ آزر جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا، لوگ اس کو باپ بھی بتاتے ہیں لیکن ان کو تاریخ کا معلوم نہیں ہے، تاریخ کا ان کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چچا کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمایا کرتے تھے چچا یہ بت تمہیں فائدہ دیتے ہیں؟ کہا نہیں فائدہ دیتے۔ یہ بت تمہاری سنتے ہیں؟ کہا نہیں سنتے۔ یہ بت تمہیں دیکھتے ہیں؟ کہا نہیں دیکھتے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ تمہاری سنتے نہیں تو ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ تمہیں دیکھتے نہیں تو ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ تمہاری مدد نہیں کرتے تو ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ ایک بوڑھی عورت آئی اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگی مجھے آزر کا پتہ بتا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں بتاؤ بوڑھی ماں ان سے کام کیا ہے؟ کہا میں خدا کو خریدنے کے لیے آئی ہوں، میں اپنے خدا کو خریدنے کے لیے آئی ہوں، میں ایک خدا ان سے خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بوڑھی ماں یہ بتاؤ کہ جس خدا کو تم خریدنے کے لیے آئی ہو کیا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے؟ کیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے؟ کیا وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے؟ کیا وہ تمہیں دیکھتا ہے؟ بوڑھی مائی نے کہا نا نا نا، وہ ہماری آواز کو بھی نہیں سنتا، وہ ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ ہماری مدد بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں تو پھر ایسے جھوٹے خداؤں کو لے کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے خداؤں کو خریدنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایسے خدا کے پاس چلو، ایسے خدا کی عبادت کرو جو خدا تمہاری بات بھی سنے گا، جو خدا تمہاری مدد بھی فرمائے گا، جو خدا تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد
मदद करता हुआ नजर आएगा, जो खुदा मौत देने पे भी कादिर है, जो खुदा जिंदगी देने पे भी कादिर है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इतना कहा, बूढ़ी औरत कहने लगी बताओ तो बेटा वो खुदा कहाँ मिलेगा? कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मेरा कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम मेरा कलमा पढ़ोगे वो खुदा तुमको मिल जाएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपना कलमा पढ़ाया, वो बूढ़ी औरत कलमा पढ़ करके एक खुदा पे ईमान ले आई और वो कहती है, वादा करती है, मैं जब तक जिंदा रहूंगी इब्राहिम तेरे ही खुदा की इबादत करती रहूंगी, मैं तेरे ही खुदा को मानती रहूंगी। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। मैंने कहा था कि बचपन से इन्होंने बुतों की पूजा नहीं की थी, बचपन से इन्होंने बुतों को नहीं माना था। एक दिन ऐसा आता है कि लोग अपने तमाम तर दोस्तों के साथ, अपने तमाम तर रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक मेले में चले जाते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उठाने के बाद गए बुतखाने में। बुतखाने में जाने के बाद देखा कि छोटे बुत भी हैं, बड़े बुत भी हैं। मैं अगर उनकी जबान में कहूँ जो कि पूजा करते थे तो कि छोटे खुदा भी हैं, बड़े खुदा भी हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने छोटे खुदाओं पे वार करना शुरू कर दिया। किसी के हाथ को काटा, किसी के नाक को काटा, किसी के कान को काटा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब सारे बुतों को तोड़ दिया, एक बुत बाकी बचा जो कि बहुत बड़ा बुत था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वो कुल्हाड़ी उसके कांधे पे रखी, बुतखाने से निकल करके वापस आ गए, अपने घर में आ गए। जब वो लोग मेले से लौट करके अपने बुतखाने में आए, अपनी इबादत कदा में आए, आने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे खुदाओं पे किसी ने वार किया है, हमारे खुदाओं को किसी ने तोड़ा है, किसी का हाथ गायब है, किसी के नाक गायब है, किसी का कान गायब है। अल्लाहु अकबर। देखा उनकी निगाहों ने कि एक कुल्हाड़ी बड़े बुत के कांधे पे रखी हुई है। आपस में मशवरा करने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये काम किसने किया होगा? तो किसी ने आगे बढ़ के कहा, हमारी बस्ती में इब्राहिम नाम का एक नौजवान रहता है, वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता है, हो सकता है कि ये काम इब्राहिम ने किया हो। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बुलाया गया और जब आपको बुलाया गया कहा ये बताओ कि हमारे खुदाओं के साथ तुमने ऐसा क्यों किया है? तो इब्राहिम खलीलुल्लाह से जब इतना कहा गया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, मुझसे क्या पूछते हो? ये जो तुम्हारा बड़ा खुदा है इसी से पूछो, इसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, ये तो इसके बड़ों ने किया होगा। अल्लाहु अकबर। वो कहने लगे कैसी बात करते हो इब्राहिम, ये हमें क्या बताएगा? हम तो इससे बात करेंगे, ये हमारी बात को नहीं सुनेगा, हम इसकी बात को नहीं समझेंगे, ये हमसे कोई बात नहीं कर सकता, ये हमें कुछ नहीं बता सकता। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मौका मिल गया, मौके को गनीमत जाना। फरमाया जब ये तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, ये तुम्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता, तो फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, इनकी पूजा क्यों करते हो? एक अल्लाह की तरफ आ जाओ जो तुम्हें जिंदगी भी अता फरमाता है, जो तुम्हें मौत भी अता फरमाता है, जो तुम्हारी हर परेशानी का मदावा हल तैयार करता है, जो तुम्हारी हर परेशानी में काम आता है। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के इस बयान को सुन करके वो आग बगोला हो गए, इसलिए कि उनके खुदाओं को तोड़ा था, उनके खुदाओं के ऊपर हमला किया था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की शिकायत की गई नमरूद के दरबार में। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को तलब किया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद के दरबार में आए। नमरूद ने कहा बताओ हमारे खुदाओं के साथ तुमने ऐसा क्यों किया है, बताओ हमारे खुदाओं को तुमने क्यों तोड़ा है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वही जवाब दिया, ये तो उनके बड़ों ने किया होगा, अपने बड़ों से पूछो कि उनके साथ में किसने किया है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब इतना जवाब दिया, नमरूद कहने लगा इब्राहिम बताओ तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है, तुम्हारा खुदा कौन है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी अता करता है, जो मौत भी अता करता है। अल्लाहु अकबर। इतना जब सुना नमरूद ने, उसने कहा ये काम तो हम भी कर सकते हैं। दो कैदियों को कैद खाने से बुलाया, एक जिसको के फांसी की सजा हो चुकी थी, नमरूद ने उसको रिहा कर दिया और जो रिहा होने वाला था उसकी गर्दन को कलम कर दिया और कहने लगा देखो इब्राहिम हमने भी ये काम कर दिया, एक को जिंदगी अता फरमा दी, दूसरे को मौत अता फरमा दी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुराने लगे, लबों पे मुस्कान आ गई, इसलिए कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जान गए ये बेवकूफ किस्म का इंसान है, इसको इतना मालूम नहीं जिंदगी देने से मुराद ये नहीं कि किसी को रिहा कर दिया जाए, जिंदगी देने से मुराद ये है कि किसी की तखलीक हो, किसी की विलादत हो, और मौत से मुराद ये नहीं कि किसी की गर्दन को कलम कर दिया जाए। मौत से मुराद ये है कि जो अल्लाह जिस्म और रूह के ताल्लुक को खत्म करने पे कादिर है। जिंदगी और मौत का मतलब ये है, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी वाला जवाब सुन करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उस मनाजरे की कंडीशन को चेंज किया और फरमाया नमरूद सुन ये काम तू कर सकता है, ये तेरी बेवकूफ़ी है, हालांकि ये तेरा जवाब नहीं है, लेकिन सुन मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में गुरूब कर।